اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمان لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دجالی فتنے سے دور رکھے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور تمام مسلمانوں کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے گا، اس کے 1 لاکھ اور اس کے والدین کے 1000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر وہ بیٹھی رہیں۔ پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جس وقت میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے ہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے، اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ کی حمد اور تسبیح ہے اس کی مخلوق کے عدد، اس کی رضا، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے سب سے بہتر اور برتر جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جمعہ کے دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعہ ہی کے دن وہ جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو تھام لیا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ حضرت ابو جعد زمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی بلا عذر 3 جمعہ سستی کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، یعنی پھر وہ شخص نیک عمل کی توفیق سے محروم ہی رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا 2 جمعوں کے درمیان۔ امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنے سے بچا لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں اور پابندی سے پڑھتا رہا، وہاں دجال کے فتنے سے اس کو بچا دیا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن 7 اعمال کر لے اس کو مسجد جاتے وقت ہر قدم پر 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب اور 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر ثواب ملے گا۔ وہ 7 اعمال یہ ہیں: پہلا غسل کرنا، دوسرا اچھے کپڑے پہننا، تیسرا مسجد جلدی جانے کی فکر کرنا، چوتھا مسجد پیدل جانا، پانچواں امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، چھٹا
خطبہ غور سے سننا۔ 7واں کوئی بیہودہ لغو کام نہ کرنا۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم و واجب ہے۔ اس وجوب سے صرف 5 قسم کے آدمی مستثنیٰ ہیں: 1 غلام، دوسرا عورت، تیسرا نابالغ لڑکا، چوتھا بیمار، 5واں مسافر، یعنی کہ وہ لوگ جن کو رعایت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل و خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے۔ جو آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنت و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ اور گزشتہ جمعہ کے درمیان کے اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف زیادہ بھیجا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیجئے کہ میں اپنی دعاؤں میں سے کتنا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے لیے مخصوص کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، اس وقت کا چوتھائی حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، کیا نصف حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو اور اگر زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، پھر اس میں سے 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو اور اگر اور زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے خیر ہی کا باعث ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا، میں اپنی دعا کا سارا وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ساری فکروں اور ضرورتوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت کی جائے گی اور تمہارے گناہ و قصور ختم کر دیے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح شام 10 مرتبہ درود شریف بھیجا اسے روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ جمعہ کے روز کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو۔ جو کوئی مجھ پر جمعہ کے دن درود شریف پڑھتا ہے میرے سامنے اس کا درود شریف پیش کیا جاتا ہے۔ درود شریف چاہے دن کو پڑھا جائے یا رات کو، ثواب برابر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دن اور رات کو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ پاک اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں، اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتے ہیں اور اس کے 10 درجہ بلند عطا کر دیتے ہیں۔ ناظرین، تو آپ نے وہ 7 اعمال سنے جو کہ مجھے، آپ اور تمام مسلمانوں کو جمعہ کے دن ضرور کرنے چاہیے۔ سورہ کہف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، ساتھ بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری مل جائے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور پیاروں تک بھی ضرور شیئر کرے گا تاکہ وہ بھی ان اعمال کو کر کے اللہ پاک کا قرب حاصل کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔